الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولدت له جارية فلم يؤذها ولم يهنها ولم يؤثر عليها الولد الذكور دخلته الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما تحب وترضى أن يصلى عليه. گرامی قدر سامعین کرام، عزیز ساتھیو، ہم سب مسلمان ہیں اور مسلم ہمارا نام ہے اور اسلام ہمارا دین ہے. مسلمان، اسلام، ان سب کا مادہ سلم ہے، اور سلم کا پیمانہ صلح، امن اور سلامتی کا ہے. گویا کہ مسلمان کا تعارف اور پہچان یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے سلامتی، جس سے صلح اور جس سے امن چھلکتا ہو. مسلمان کا نام ہی اسی نسبت سے مسلمان رکھا گیا، اور اسلام اسی نسبت سے ہمارے دین کا نام رکھا گیا. هو سماکم المسلمین من قبل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کو جو دین زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے وہ بھی اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ ہرگز قبول نہیں. تو جگہ جگہ اسلام اور مسلمان کا ذکر ہے، اور حدیث میں مسلمان کی تعریف یہی کی گئی: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. جو اپنے ہاتھوں سے بھی دوسرے کو ایذا نہ پہنچائے، جو اپنی زبان سے بھی دوسرے کو نہ ستائے، وہ مسلمان ہے. اسلام دوسروں کے لیے سلامتی کا دین ہے، اپنے لیے بھی سلامتی کا دین ہے. لیکن آج بہت افسوس کا پہلو ہے کہ بعض اسلام کے لیبل لگانے والوں نے دنیا بھر میں مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. اور ایک مکروہ چہرہ آج اسلام کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے کہ 6 سال اور 7 سال کی بچیوں کو ان کی عصمت دری کر کے، ہوس کا نشانہ بنا کر، ان کے ساتھ بدکاریاں کر کے، ان کو گلا دبا کر قتل کر کے روڑے پر پھینک دیا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں یہ واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں. تو یہ تأثر پیدا ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ مسلمان اس طرح کے سفاک ہوتے ہیں، اور ان کا دین انہیں سفاکیت سکھاتا ہے. حاشا وکلا، اسلام کا تو پیغام ہی امن کا ہے، اسلام کا تو پیغام ہی سلامتی کا ہے، اسلام کا تو پیغام ہی محبت کا ہے، اسلام کا تو پیغام ہی رحمت کا ہے، اسلام کا تو پیغام ہی شفقت کا ہے، اسلام کا پیغام چھوٹوں کے ساتھ محبت کا ہے، مودت کا ہے، شفقت کا ہے، بڑوں کے ساتھ اکرام کا ہے، احترام کا ہے، اور دوسروں کی مصیبتوں دور کرنے کا ہے. اسلام کا پیغام دوسروں کی مدد کرنے کا ہے. اسلام کا پیغام دوسروں کے ساتھ
حسن سلوک کرنے کا ہے، اسلام کا پیغام دوسروں کے ساتھ دوسروں کے کام آنے کا ہے، اسلام کا پیغام دوسروں کی معاونت کا ہے، اسلام کا پیغام غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوگان اور مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہے، ان کی نصرت کرنے کا ہے، ان کی مدد کرنے کا ہے۔ اسلام کا پیغام دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا ہے، بدخواہی کا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں۔ قتل اور غارت گری اور بچیوں کی بے حرمتی اور بچیوں کے ساتھ اس طرح کی درندگی، اسلام تو ایسے لوگوں کا وجود بھی اللہ کی زمین پر برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو معصوم بچی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ کچھ لوگ قبیلہ عرینہ سے مدینے آئے اور انہوں نے اوپر سے اسلام کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ پھر کچھ دن رہے اور بیمار ہو گئے، انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مدینہ منورہ سے باہر جو ہمارے اونٹوں کی چراگاہ ہے، صدقے کے اونٹوں کی چراگاہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ دیہاتی ماحول ہے، کھلا ماحول ہے، اور وہاں رہ کر تم اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور بطور علاج کے تم اونٹوں کا پیشاب بھی پیو، اور تم وہاں رہو اور وہاں پر اپنی زندگی گزارو۔ یہ لوگ وہاں منتقل ہو گئے اور کچھ عرصہ وہاں رہے، تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے۔ تو ان کی نیتیں خراب ہوئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرواہے کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کا مسئلہ کر دیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کی لاش کو بگاڑ دیا، اور حضور کے علیہ السلام کے اونٹ ڈکیٹی کر کے ہنکا کر لے گئے۔ آج ملک میں پھر ڈکیٹیوں کا راج ہے اور لوٹ مار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھو، سیرت دیکھو۔ یہ تو معصوم بچی تھی، زینب اس کا نام تھا۔ یہ جو قاتل تھے اور ڈاکو تھے، انہوں نے ایک چرواہے کو قتل کیا تھا، بڑی عمر کے آدمی کو قتل کیا تھا۔ لیکن اسلام کا نظام عدل، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈاکوؤں کا، ایسے سفاکوں کا، ایسے قاتلوں کا، ایسے ظالموں کا آپ نے پیچھا فرمایا، اور پیچھا کر کے اونٹ بھی چھڑوا لیے اور ان کو گرفتار کیا، اور پھر گرفتار کر کے ان کو اسلام کے قانون کے مطابق نقد اور فوری اور عبرتناک سزا دی، اور سزا کے اندر مماثلت کے پہلو کو پیش نظر رکھا۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ڈاکوؤں اور ایسے قاتلوں اور ایسے مرتدین کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کروا کر ان کو قتل کیا، اور ان کو قتل کروا کر پھر جو سلوک انہوں نے حضور علیہ السلام کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، آپ نے وہی سلوک ان کے ساتھ کروایا۔ جیسے انہوں نے اس کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، وہی انہی کے ساتھ ہوا اور ان کا مسئلہ ہوا۔ اگرچہ بعد میں شریعت نے مسئلے کی سزا منسوخ کر دی، اسے منع کر دیا، اب مسئلے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح اونٹوں کے پیشاب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ شروع اسلام میں اونٹوں کے پیشاب کو بطور علاج کے جائز قرار دیا گیا تھا۔ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام کو بطور وحی کے یہ اطلاع دی گئی کہ ان لوگوں کی بیماریوں کا علاج اسی کے اندر ہے، اس لیے آپ نے ان کو اجازت دی۔ بعد میں یہ بھی ختم ہو گیا اور مسئلے کی سزا بھی ختم ہو گئی،
لیکن آپ نے اعلانیہ ان کو سزا دی اور کئی دن تک ان کی لاشوں کو ایک ٹیلے کے اوپر ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ ڈکیتیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، قاتلوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا انجام کیا ہوتا ہے، نمک حراموں کا انجام کیا ہوتا ہے، احسان فراموش لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ ہمارے سامنے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہو سکتی، یہ کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے تو بچیوں کو اور عورتوں کو عزت عطا کی، احترام عطا کیا۔ اسلام سے پہلے خواتین معاشرے میں سب سے زیادہ توہین والی سمجھی جاتی تھی، ان کی اہانت کی جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ماں باپ پریشان ہو جاتے تھے، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے رہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی بیٹی ہو گئی۔ آج بھی جاہلی معاشرہ پھر لوٹ آ رہا ہے، عود کر کے آ رہا ہے، اور بچیاں پیدا ہوں تو لوگ گھروں کے اندر روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جاہلی معاشرہ تھا، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں اطلاع ملتی ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی، تمہاری گھر بچی ہوئی، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، طبیعت میں گھٹن ہو جاتی ہے، پھر لوگوں سے چھپ چھپ کے رہتا ہے اور قوم سے چھپ چھپ کے رہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ میں ذلت گوارا کروں اور اس کو زندہ چھوڑوں یا اس کو مٹی کے اندر درگور کر دوں، مٹی میں زندہ دفن کر دوں اور زمین کھود کر اس کو مٹی کے اندر ڈال دوں۔ چنانچہ یہ یہی کرتے تھے، بچیوں کو جیتے جی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، گڑھے کھودتے تھے اور گڑھے کھود کر بچیوں کو اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور جیتے جی جوان بچیوں کو بھی گڑھوں کے اندر پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کا شعار تھا۔ اسلام آیا تو اللہ نے عورت کو بچی کی ولادت پر یہ ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی، پریشان ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں بیٹا دوں تو بھی میرا تحفہ ہے، بیٹی دوں تو بھی میرا ہدیہ ہے، یہ میرا تحفہ ہے۔ اور تحفوں میں اللہ نے بیٹے کا بھی ذکر کیا، بیٹی کا بھی ذکر کیا، لیکن بیٹیوں کو مقدم کیا، بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اناسا پہلے ہے، ذکور بعد میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، یا اللہ چاہتے ہیں تو جوڑا دے دیتے ہیں، دو بیٹے دے دیتے ہیں یا دو بیٹیاں دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ بانجھ بنا دیتے ہیں، لا ولد بنا دیتے ہیں، بغیر اولاد کے بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بیٹیاں زیادہ دی، بیٹے کم دیے۔ اور بیٹیاں اللہ نے اپنے نبی کو دے کر ان کو حیات بھی عطا کی، بیٹے دے کر بچپن میں لے لیے۔ حضور علیہ السلام کے بیٹے تو 3 تھے، لیکن بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 تھیں۔ اللہ کے حبیب نے اپنے عمل سے اور اپنی سیرت سے، اپنے اسوے سے آپ نے بچیوں کے ساتھ حسن سلوک اور بچیوں کے ساتھ محبت، بچیوں کا احترام، بچیوں کے ساتھ مودت کا اسوہ امت کو عطا کیا۔ اللہ نے 3 بیٹے دیے اور تینوں بچپن میں لے لیے۔ قاسم اللہ نے دیا، لے لیا۔ عبداللہ دیا، لے لیا۔ ابراہیم دیا، لے لیا۔ اللہ نے یہ دے کر لے لیے۔
اعلان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے آپ سے بیٹے لے لیے لیکن آپ کو ختم نبوت عطا کر دی، ہم نے آپ کو بیٹے لے کر ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا، اور ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور ہم ہر چیز کا ہمارے پاس علم ہے، ہم ہر کام حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے بیٹیوں کو جوان کیا، بیٹیاں بڑی ہوئیں، بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، بیٹیوں کی اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام کا خاندان چلا، آپ کا نسب چلا، آپ کا حسب چلا آپ کی بیٹیوں سے۔ آج دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کی آل اور اولاد موجود ہے، سادات موجود ہیں، لیکن یہ آپ کا جو خاندان چلا ہے وہ بیٹیوں سے چلا ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، سلوک تھا، وہ نہایت مشفقانہ تھا، وہ نہایت محبانہ تھا، وہ نہایت محترمانہ تھا، اس کے اندر بہت زیادہ احترام تھا۔ 3 صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارکہ میں انتقال کر گئی تھی۔ زینب پہلے فوت ہو گئیں، رقیہ پہلے فوت ہو گئیں، ام کلثوم پہلے فوت ہو گئیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگرانی میں ان کا غسل ہوا، ان کا کفن ہوا، لیکن یہ جب تک حیات تھی تو حضور علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، ان سے کتنی مودت فرماتے تھے، ان سے کتنی الفت فرماتے تھے۔ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے کافر تھے، اور بدر میں حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ بدر میں بہت سے لوگ ایسے بھی آ گئے تھے جو حضور سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابو جہل کے دباؤ کی وجہ سے، مشرکین مکہ کے دباؤ کی وجہ سے یہ آ گئے۔ ہمارا جو سلسلہ سیرت النبی کا چل رہا ہے وہ آج ہم نے موقوف کیا ہے، آئندہ جب وہ سلسلہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا تو اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ بھی آئے گا، اور اس میں یہ سارے حالات آئیں گے۔ تو غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے قافلے میں آپ کے داماد بھی شامل تھے، حضرت ابو العاص جو اس وقت حضرت نہیں بنے تھے، صحابی رسول نہیں بنے تھے، حضور کے مقابلے میں آ گئے۔ اللہ نے غزوہ بدر میں فرشتے نازل کیے اور مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور کم اسباب کے باوجود اللہ نے بہت بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرمایا۔ اگر دلوں میں اخلاص ہو اور تقوی ہو، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم من كيدهم شيئا، اللہ کہتے ہیں تم 2 کام کرو تو تمہیں کفر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تمہیں جب بھی کفر نقصان پہنچاتا ہے صرف اس لیے نقصان پہنچاتا ہے تمہارے اندر 2 خوبیوں کی کمی ہوتی ہے، 2 خصوصیات کی کمی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تمہیں کافروں کا کوئی مکر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب بھی تمہیں نقصان پہنچا اس لیے نقصان پہنچا تم میں صبر کی کمی ہے، اس لیے نقصان پہنچا تم میں تقوی کی کمی ہے، اس لیے نقصان پہنچا تم میں اللہ کے خوف کی کمی ہو گئی، اس لیے نقصان پہنچا کہ تم میں صبر کی کمی ہو گئی، تم نیکیوں پہ جم نہیں سکے، تم گناہوں سے بچ نہیں سکے، تم مصیبتوں کو جھیل نہیں سکے، برداشت نہیں کر سکے۔ اگر صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، دشمن تم پہ چڑھ بھی آئے تو اللہ آسمانوں سے تمہارے لیے فرشتے اتاریں گے۔ یمددکم ربکم، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، امداد آئے گی، اور وہ فرشتوں کی صورت میں آئے گی جیسا کہ بدر میں آئی۔ 8 تلواریں تھیں مسلمانوں کے پاس، 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، 70 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس، اور مقابلے میں مشرکین کا بہت بڑا لشکر تھا،
1000 کا لشکر تھا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا، 70 بڑے بڑے کافر قتل ہوئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے۔ یہ عظیم کامیابی تھی، انہونی کامیابی تھی۔ دنیا اس کامیابی پر حیران ہو گئی کہ کسی چیز میں بھی تو مماثلت نہیں ہے، تعداد بھی مسلمانوں کی کم، اسلحہ بھی کم، سواریاں بھی کم، لیکن مسلمانوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ 70 بڑے بڑے پہلوان، سپہ سالار، کمانڈر، عرب میں جن کی دھاک تھی، جن کا نام تھا، جو ناقابل تسخیر تھے، جو ناقابل شکست تھے، وہ مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ ابو جہل تو اس امت کا فرعون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ہر دور کے اندر فرعون رہا ہے، جیسے آج کے اس دور کا فرعون امریکہ کا صدر ٹرمپ ہے، ایسے حضور کے زمانے کا فرعون، بلکہ اس پوری امت کا فرعون ابو جہل تھا، دشمن اسلام تھا۔ قتل ہوا، عتبہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، امیہ قتل ہوا، 70 مارے گئے اور 70 ہو گئے گرفتار۔ یہ بھی بڑے بڑے پہلوان تھے جو گرفتار ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی مشقیں بدھوائی، پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان 70 آدمیوں کو ہانک کر مدینے لایا گیا۔ مدینہ میں ایک عجیب منظر تھا کہ 70 قریشی، او اعلیٰ نسب کے لوگ، مکہ کے مجاور، بیت اللہ کے مجاور، بڑے بڑے مشرک، جن کی عرب میں دھاک تھی، جن کا نام تھا، وہ 70 گرفتار ہو کر مدینہ میں آ رہے ہیں اور بازار سے گزر رہے ہیں اور سارا مدینہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہودی بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو ٹھہراؤ۔ یہ ٹھہر گئے۔ طے ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے، اور جو ان میں سے پڑھے لکھے ہیں وہ ان پڑھ ہمارے ساتھیوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ چنانچہ ایک ایک قیدی کے ذمے 5 6 حضرات سپرد کیے گئے کہ تمہیں اس وقت چھوڑا جائے گا جب ان کو جب یہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لکھنے پڑھنے کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام کی تو پہلی وحی کے اندر علم، قلم، علم اور قلم کا لفظ ہے، اقرا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو علم پر دلالت کرتی ہیں۔ اقرا پڑھیے، دوسرا علم، تیسرا قلم یعنی لکھنا اور پڑھنا۔ پہلی وحی میں یہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اقرا۔ دوسری بار وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم، پھر قلم کا لفظ، علم الانسان، پھر علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ تو پہلی وحی ہے۔ باقیوں سے کہا گیا تم فدیہ لاؤ اور فدیہ دے کر تم رہائی حاصل کر سکتے ہو۔ تو ابو العاص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، ان کی رہائی کے لیے ان کی زوجہ محترمہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر، نور نظر، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہار بھیجا، گلے کا ہار بھیجا۔ اور یہ ہار کون سا تھا؟ یہ ہار وہ تھا جو سیدہ زینب کو شادی کے موقع پر ان کی والدہ محترمہ، ہماری اماں، مومنین کی اماں، زوجہ رسول، حضور کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لخت جگر نور نظر کو بطور تحفہ کے شادی کے موقع پہ یہ ہار دیا تھا۔ ہر ماں باپ اپنی بچی کو رخصتی کے وقت تحفہ دیا کرتے ہیں، تحائف دیا کرتے ہیں۔ جہیز کی رسم تو ہندوانہ ہے، لیکن کوئی تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق اور وسعت کے مطابق دے دینا۔
اس کی شریعت میں اصل موجود ہے، سنت میں اصل موجود ہے۔ جب یہ ہار حضور کے سامنے پہنچا، اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ ہار پہنچا جو مکہ سے حضرت زینب نے اپنے شوہر حضرت ابو العاص حضور کے داماد کی رہائی کے لیے بھجوایا تھا۔ حضور نے اس ہار کو دیکھا تو پہچان گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، گریہ طاری ہو گیا، حضور رونے لگ گئے۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ کرام بھی سمجھ گئے، آپ کو اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ اس وقت تک سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ مشرکین مکہ کے کنٹرول میں تھی، ان کے پاس گویا کہ قید تھی، گرفتار تھی، مکہ کے اندر تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لا چکے تھے۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گیا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، یہ مسلمانوں کا حق ہے، جو فدیہ لیا جا رہا تھا یہ تمام مسلمانوں کا مشترک ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں۔ صحابہ نے فرمایا، حضرت ہم طیب دل سے، ہم اپنی خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی لخت جگر کو، اپنی نور نظر کو، اپنی صاحبزادی کو یہ ہار واپس کر دیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، یہ حضور پاک کا طریقہ ہے۔ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے، آپ کی بیٹیوں کے ساتھ الفت ہے۔ آپ نے وہ ہار واپس کر دیا، اور حضرت ابو العاص سے فرمایا کہ ابو العاص، تمہیں ایک شرط پر رہائی دی جا رہی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم جاؤ اور جا کر ہماری لخت جگر کو، ہماری نور نظر کو، ہماری صاحبزادی کو، ہماری بیٹی حضرت زینب کو مدینہ بھیج دو۔ روایات میں آتا ہے ابو العاص کو آزادی ملی، اور ابو العاص نے حضور سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ نبھایا، وہ وعدہ پورا کیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، مدینہ بھیج دیا۔ اس لیے حضور حضرت ابو العاص سے بہت خوش تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دامادوں میں ابو العاص کو سچا داماد پایا ہے۔ اس نے جو مجھ سے کہا، صدقنی ووعد لی ووفا لی، اس نے جو کہا سچ کہا، اور جو بھی وعدہ کیا مجھ سے وہ وعدہ پورا کیا۔ دیکھو بیٹی سے کتنی محبت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ حضرت زینب ہجرت کر کے مدینے آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ابو العاص بھی اپنے ذوق، اپنے شوق اور اپنے جذبے کے ساتھ کلمہ پڑھ کے ہجرت فرما کر وہ بھی مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے نکاح کو برقرار رکھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں ہوا۔ یہ حضور کا بیٹیوں کے ساتھ پیار ہے۔ رقیہ، ام کلثوم، اللہ کے نبی کی دوسری بیٹی رقیہ ہیں، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز بڑا مشفقانہ تھا، بڑی محبت والا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جو حضور کو محبت تھی وہ تو ضرب المثل ہے۔ یعنی دو جہاں کے سردار نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لخت جگر آتی حضرت فاطمہ الزہرا، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے، حضرت فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے، حضرت فاطمہ کے سر پر بوسہ دیتے، اور حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے، حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے،
اور حضرت فاطمہ کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگویں کرتے، باتیں فرماتے، حضرت فاطمہ کو تسلیاں دیتے اور حضرت فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتی. اور آپ نے اس کلچر کو بدلا، اس مزاج کو بدلا، بیٹیوں سے نفرت کے مزاج کو بدلا، بچیوں سے نفرت کے مزاج کو بدلا. بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائیں. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من ولدت لہو جاریتن، اللہ نے جس کو لڑکی دی ہے، جس کو بیٹی دی اللہ نے، فلم یؤذیہا، 3 شرطیں ہیں. جس نے کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے 3 چیزوں کا لحاظ رکھا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، وہ جنت میں جائے گا. 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط لم یؤذیہا، اللہ نے بیٹی دیا، بیٹی دی، اس نے بیٹی کو ستایا نہیں، بیٹی کو ایذا نہیں دیا، بیٹی کو تکلیف نہیں دی. دوسری شرط ولم یہنہا، بیٹی کی توہین نہیں کی. تیسری شرط ولم یؤثر علیہا الولد یعنی الذکور، اللہ نے اس کو بیٹی دی اور اس نے اپنی بیٹی پر بیٹے کو ترجیح نہیں دی. آج بہت سے لوگ بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹیوں کا حق بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹیوں کی میراث بیٹوں کو دے دیتے ہیں. 3 شرطیں لگائیں حضور علیہ السلام نے. بیٹی ملی، پہلی شرط اس نے اس بیٹی کو ستایا نہیں، بیٹی کی توہین نہیں کی. اللہ کے نبی تو بیٹیوں کی توہین سے منع فرما رہے ہیں. اور یہ کتنی سفاکیت ہے کہ بیٹیوں کو قتل کیا جائے، یہ کتنی سفاکیت ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا جائے، یہ کتنی سفاکیت ہے کہ بیٹیوں کے گلے دبائے جائیں، یہ کتنی سفاکیت ہے کہ بیٹیوں کی عصمت دری کی جائے. یہ کتنی بڑی سفاکیت ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے. صاف حدیث کے لفظ ہیں، اللہ نے بیٹی دی ہو، بیٹی کو ستائے نہیں، بیٹی کی توہین نہ کرے اور بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے. راستہ دے دو. بیٹی پر بیٹوں کو ترجیح نہ دے. میرے آقا نے فرمایا جو ان 3 شرطوں کو پورا کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. یہاں جنت صرف بیٹی سے محبت اور بیٹی کے احترام پر دی جا رہی ہے. دوسری حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا، جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے جوان ہونے تک ان کی صحیح تربیت کی، صحیح پرورش کی، کل قیامت کے دن یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. 2 آدمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، یوں اشارہ کر کے جیسے ان 2 انگلیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایسے ہی اس شخص میں اور میرے درمیان یہ تھوڑا سا فاصلہ ہوگا جنت میں. 2 شخصوں کے بارے میں، ایک بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والے کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور دوسرا یتیم کی کفالت کرنے کے والے کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. قاضی احسان مشہور آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی ظالم کو دیکھو، نظر پڑے ظالم پر تو قہر ذوالجلال بن، اور نظر پڑے مظلوم پر تو محمد کا جمال بن،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیا ہے؟ کمزوروں کے لیے گلے دبانے کا نہیں، معصوم بچوں کو قتل کا نہیں. معصوم بچوں کے بارے میں فرمایا سب سے کمزور بچہ یتیم ہوتا ہے. فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور بچی کی کفالت کرنے والا جنت میں ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اور ایک اور عجیب حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر سے گزری. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الساعی علی الارامل والیتیم، جو آدمی بیوہ کی خیال رکھتا ہے، بیوہ کی کفالت کرتا ہے اور یتیم کی کفالت کرتا ہے، الساعی علی الارامل والیتیم والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مجاہد کا کیا مقام ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا کیا مقام ہے، کہ جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے کے پاؤں اور سم سے اٹھنے والی گرد اور غبار کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اللہ نے اس غبار کی قسم اٹھائی ہے، گھوڑوں کے ان سموں کی قسم اٹھائی ہے جو جہاد میں استعمال ہوتا ہے. لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. جہاد کی ایک صبح پوری کائنات سے افضل ہے، ایک شام پوری کائنات سے افضل ہے. فرمایا کہ جو معاشرے کے مفلوق الحال ان دو طبقوں کا خیال کرتا ہے، مسکین کا اور بیوہ کا، وہ مجاہد ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، راوی کہتے ہیں وَأَظُنُّ، اور میرا یہ بھی خیال ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مقام ایسے ہے کالقائم لا یفطر والصائم لا یفطر. وہ رات کو تہجد پڑھنے والا جو زندگی بھر کبھی کوتاہی نہ کرے، اور دن کو روزے رکھنے والا جو کبھی روزہ نہ چھوڑے. اس رات کو جاگنے والے شب بیدار اور دن کو نفل پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے روزے دار کی طرح مقام ہے اس شخص کا جو مسکین، یتیم اور بیوہ کا خیال کرتا ہے. اللہ کے نبی نے مفلوق الحال طبقات کی اس طرح رعایت رکھنے کا حکم دیا. اور بچیوں کے بارے میں فرمایا جو دو بچیوں کی پرورش کر لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک عورت آئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں، دو بچیاں. امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کر اس نے بھیک مانگی، خیرات مانگی، مستحق تھی. حضرت عائشہ کے گھر بھی کیا ملتا تھا، 2 مہینے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں ہوتا تھا، خود فاقہ مست لوگ تھے. بیٹا یہ دروازہ کھول دو. خود فاقہ مست لوگ تھے، گھر میں کھجوری تھی، صرف کھجور. 3 کھجوریں امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیش کر دی اس خاتون کو. یہ 3 لوگ تھے، 3 کھجوریں دے دی. ایک کھجور اس نے ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور اس نے دوسری بیٹی کو دے دی، تیسری کھجور اس نے توڑی، اپنے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کیا. اتنے میں ایک بچی نے امی سے کہا امی بھوک ذرا زیادہ لگی ہے، تھوڑی سی کھجور اور دے دو. تو امی نے وہ جو توڑی تھی آدھی ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسری بچی کو دے دی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو دیکھا تو دل پہ چوٹ لگی، بڑی متاثر ہوئی، بڑا اثر ہوا طبیعت پر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب حضور تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آج میرے گھر میں اس طرح واقعہ ہوا ہے، ایک خاتون آئی ہے، 2 بچیاں لے کے آئی ہے، میں نے کھجوریں دی ہیں، اس نے اپنے منہ میں ڈالنا چاہا، بچی نے مانگ لیا، اس نے وہ توڑی اور توڑ کر آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی. اللہ کے نبی نے یہ واقعہ سنا
تو سن کے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، فرمایا منی بتولیا من ہاؤلاء البنات فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ بڑی عجیب بشارت ہے، بڑی عجیب خوشخبری ہے۔ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی وجہ سے اس کو آزمایا گیا، اس کو ستایا گیا۔ آج لوگ بیٹیوں کی وجہ سے ماں باپ کو ستاتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، بہتان ترازیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے گویا کے پیشین گوئی فرما دی، ایسا بھی ہوگا۔ بچیوں کی وجہ سے لوگ ستائے جائیں گے، بچیوں کی وجہ سے لوگ آزمائے جائیں گے۔ کتنے ماں باپ ہیں جو دکھی ہیں، لوگ منہ مانگ کر جہیز لیتے ہیں، بھوکھوں کی طرح، درندوں کی طرح۔ ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے۔ وہ قرضے اٹھا کر جہیز دیتا ہے، پھر طلاق کی دھمکیاں دے کر دولت مانگتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دے کر پیسے مانگتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دے کر پھر مطالبات منواتے ہیں، اور یہ بیچارہ آہیں نکالتا ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کچھ کرے تو بیٹی کو طلاق ہو، کچھ کرے تو بیٹی پر ظلم ہو، بیٹی پر ستم ہو۔ یہ اہانت ہے بیٹیوں کی، یہ تذلیل ہے بیٹیوں کی۔ کاش کہ نبوی معاشرہ ہوتا تو ایسے سفاکوں سے پوچھا جاتا، ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا جو ایک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی وجہ سے وہ آزمایا گیا، کن لہ سترا من النار، کل قیامت کے دن دوزخ کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان یہ بیٹیاں پردہ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی، اور اپنے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔ بہت سے ماں باپ ان بچیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ان کے پلے اور کوئی اعمال نہ ہو تو وہ ان بچیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ ان بچیوں کی وجہ سے وہ صبر کریں۔ آج یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے کہ 7 سال کی بچی کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کر کے، قتل کر کے اسے کوڑا کرکٹ پر پھینک دیا گیا، یہ کس قدر غیر انسانی اور درندوں، کوئی درندہ بھی ایسا نہیں کرتا۔ درندوں کے بھی حالات میں لکھا ہے، سانپ بھی چھوٹے بچوں کو بعض اوقات پیار کرتے ہیں، مچھلیاں بھی بچوں کو پیار کرتی ہیں۔ بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں، بچے تو مشترک ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک، یہ بربریت والا سلوک، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات دیکھو۔ جمعے کا دن تھا یا ایک مجلس تھی، ایک بوڑھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا، آگے راستہ نہیں تھا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں راستہ نہیں تھا، تو اس کو حضور تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، بڑی عمر کے لوگوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ آج نفسانیت کا دور آئے، اسلام کی تعلیمات نکال دی گئی، ہمارے نصابوں میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ ایک دور تھا سکولوں میں استاد سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، تربیت کا ماحول تھا، باپ تو باپ ہے۔ اگر کوئی سفید ریش آدمی بس پہ چڑھتا تھا تو لوگ سیٹ خالی کر دیتے تھے، کہتے تھے بابا جی بیٹھ جاؤ۔ اور یہ آداب میں سے ہے، بزرگوں کا احترام کرو،
بڑوں کا احترام کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے کا بوجھ برداشت نہیں فرماتے تھے, اپنے سر پہ اٹھا لیتے تھے, اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے. ہم جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں ان کی سیرت تو دیکھو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد ایک بڑھیا گھر سے باہر نکل آئی, پوچھنے لگی کہ ایک آدمی روز میرے گھر آتا تھا, 3 دن سے نہیں آ رہا, میں تو پریشان ہوں. وہ آ کے جھاڑو بھی لگاتا تھا میرے گھر میں, چھڑکاؤ بھی کرتا تھا, میرے مٹکے میں تازہ پانی بھی رکھ کے جاتا تھا اور کھانا بھی رکھ کے جاتا تھا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, گھر میں کوئی شخص نہیں آیا, میں نے کھانا نہیں کھایا, میرے مٹکے میں پانی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ شخص 11 لاکھ مربع میل کا حاکم, صداقت کا بادشاہ, نبی کا خلیفہ, خلیفۃ الرسول, خلیفہ بلا فصل, جانشین پیمبر, افضل البشر بعد الانبیاء, نبی کا سسر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا. زندگی بھر کسی کو پتہ نہیں چلا یہ صدیق اکبر ہیں. آج یہ تعلیمات کہاں چلی گئی؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں, اور گشت کرتے کرتے دیکھا ایک جگہ آگ جل رہی ہے. پوچھا, قریب جا کر, خیمہ لگا تھا, مسافروں کا خیمہ تھا. پوچھا کون ہو؟ مسافر ہے. اس وقت آگ کیوں جل رہی ہے؟ خاتون پیٹ کے ساتھ تھی, زچگی کا وقت آ گیا ہے, اس لیے آگ جل رہی ہے, حرارت پہنچا رہی ہیں. مسافر خاتون, مسافر مرد. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے, جب میڈیکل نے ترقی نہیں کی تھی. آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج کیسا مہذب معاشرہ ہے کہ گدے ریڑیوں پر زچگیاں ہو رہی ہیں, ڈلیوریاں ہو رہی ہیں, ہسپتالوں کے گیٹ نہیں کھلتے. ہمارے معذرت کے ساتھ ڈاکٹروں سے احساس اور انسانیت چلا گیا, ڈسپنسروں اور ہمارے عملوں سے احساس چلا گیا. یہ نبی کی تعلیمات تھی. فاروق اعظم فوراً گھر گئے, گھر والی کو جگایا. گھر والی بھی کوئی عام خاتون نہیں, علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں, سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا. اور جلدی سے اپنی کمر کے اوپر ایک غلے کی بوری لادی اور بیوی کو ساتھ لیا اور زچگی کے ضرورت کے سامان کو اٹھایا, اور فاروق اعظم خیمے میں پہنچے اور آ کر معافی مانگی کہ مجھے پہلے پہنچنا چاہیے تھا, میں خادم وقت ہوں, میں امیر المؤمنین ہوں, مجھے پتہ نہیں چل سکا. نرس کا کام دیا امیر المومنین کی بیوی نے, لیڈی ڈاکٹر کا کام دیا امیر المومنین کی بیوی نے, اور یہ خدمت کی اور زچگی کے فرائض سر انجام دیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. بچوں کے ساتھ شفقت, بچوں کے ساتھ رحمت, بچوں کے ساتھ پیار, بچیوں کا احترام, خواتین کا احترام, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمارے معاشرے میں سفاکیت کیوں آ گئی, یہ درندگی کیوں آ گئی. صرف چیخنے اور چلانے سے اصلاح نہیں ہوگی. یہ تو ایک زینب ہے جو رپورٹ ہوئی ہے, یہاں تو ہر شہر میں زینب موجود ہے, یہاں تو ہر شہر میں کائنات بچی موجود ہے. ایک دن زینب کی خبر آئی, دوسرے دن سرگودا میں 15 سال کی لڑکی کی خبر آ گئی کہ کسی نے بدکاری کی, قتل کر کے کھیتوں میں لاش پھینک دی. کون سا شہر ہے جس میں یہ درندگی نہیں ہو رہی؟ دوستو, یہ دین سے دوری ہے. جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا جرم چھوٹ نہیں سکتا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں,
قرآن نے کوئی سزا خالی بیان نہیں کی، جب بھی سزا بیان کی ساتھ تقوی کا حکم دیا، ساتھ اللہ کا خوف جگایا، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا۔ جرم سے باز رکھنے والی ایک چیز ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ آج نصاب تعلیم میں تربیت اور خوف خدا کو لانا ہوگا، فحاشی عریانی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہیں جن سے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے، جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، ان کو درندہ بنایا جا رہا ہے، اور درندگی کو ابھارا جا رہا ہے۔ غیر ملکی این جی اوز ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے کو عفت نصیب فرمائے، انصاف نصیب فرمائے۔ ہمارے دین نے عدالت بھی دی ہے، کاش کہ مجرموں کو سزا ہو، اگر سزا ہوتی رہے تو اس طرح کے جرم نہ ہوں۔ میں نے واقعہ ایک ذکر کیا کہ رحمت عالم کے زمانے میں ایک چرواہے کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر کچھ لوگوں نے پھینک دیا تھا اور اونٹ ہکا کے لے گئے تھے، ڈکیتی کی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی آیت نازل کی اور حضور کا عمل بھی سامنے ہے۔ اللہ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا۔ جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، ڈکیتیوں کو، مسلمانوں کے قتل کو اللہ رسول سے جنگ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کو اللہ رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جو لوگ اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو، او یسلبوا، تختہ دار پہ لٹکاؤ، او تقطع ایدیہم وارجلہم، جرم کی ایک نوعیت میں قتل ہوگا، جرم کی ایک نوعیت میں تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، جرم کی ایک نوعیت یہ ہے کہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، اور جرم کی ایک نوعیت یہ ہے، مفسرین نے 4 صورتیں جرائم کی بیان کی اور ان کے لیے 4 الگ الگ سزائیں بیان کی، اور ادنا درجہ یہ ہے جو نہ قتل کریں نہ مال لوٹے، صرف خوف و ہراس پھیلائیں معاشرے میں۔ قرآن کہتا ہے ينفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دو، ان کو دھرتی سے نکال دو، ان کو ملک سے نکال دو، ملک کو ان سے پاک کرو۔ قتل نہ کریں، ڈکیتی بھی نہ کریں، صرف خوف و ہراس پھیلائیں۔ آئے ہوائی فائرنگ کی اور چلے گئے، آئے اور بم بلاسٹ کیا اور چلے گئے، کسی کو نہیں مارا۔ یہ جو معاشرے میں فساد کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ينفوا من الارض، ہمیں قرآن کی ان سزاؤں پر بھی آنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ فرمائے۔ دوستو، دین تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ کا دین پڑھو نہیں، سیکھو۔ اللہ کے دین کو اپنے اندر نافذ کر لو، اللہ کے دین کو اپنا لو، سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، معاشرے کے اندر امن ہو جائے گا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک رسالہ ہے میاں بیوی کے حقوق پر۔ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک جوڑا تھا، آپس میں ان کی ان بن ہو گئی، وکیل کے پاس چلے گئے ڈائیورس کروانے کے لیے، طلاق کروانے کے لیے۔ وکیل اتفاق سے موجود نہیں تھے اپنے چیمبر میں، وہاں ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ وکیل صاحب کی ٹیبل پر حکیم الامت رحمہ اللہ کا رسالہ پڑا تھا۔ انہوں نے وہ رسالہ اٹھایا تو رسالہ پڑھا، چھوٹا سا رسالہ تھا، رسالہ پڑھا، پہلے شوہر نے پڑھا پھر بیوی نے پڑھا، تو رسالہ پڑھ کر فیصلہ بدل دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ نے جو مرد کے حقوق بنائے ہیں، بیوی نے کہا میں وہ پوری کروں گی، اور
اور شوہر نے کہا جو بیوی کے حقوق بنائے ہیں وہ میں پوری کرتی ہوں، ہمیں طلاق کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کروانے آئے تھے لیکن دین کا پیغام پڑھ کر اپنا گھر بسا کر واپس چلے گئے، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔